ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ سورۃ البقرہ کی یہ آیت 155، 156 اور 157 ہیں، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ پہلی بات یہ کہ تمہیں بہر صورت آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ایک ہی لفظ میں یا ایک ہی کام میں دو تاکید کے صیغے ہیں، ایک ہے لام تاکید، اور دوسرا ہے نون مشدد۔ ایک کام میں دو مرتبہ تاکیدن کہا گیا کہ تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ اور یہ آزمائش کن کن امور میں ہوگی؟ اللہ رب العزت انسان کو جس چیز میں چاہے آزمائے، لیکن دو ایک موٹی موٹی چیزیں اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرما دی اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف اور ڈر میں مبتلا کر کے آزمائیں گے۔ خوف کی حالت میں اور ڈر کی حالت میں کیا تم ایمان پر قائم رہتے ہو یا نہیں؟ اور خوف یا ڈر ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی بڑی جلدی ان میں مبہوت ہو جاتا ہے، اپنے اوصاف خطا کر بیٹھتا ہے، بڑی جلدی پٹڑی سے اتر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے اور آزمائیں گے کہ پٹڑی پہ رہتے ہو یا اتر جاتے ہو۔ اور خوف کی آج دنیا میں بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ جب بھی اللہ رب العزت نے کسی کو خوف سے آزمانا چاہا، کوئی کافر طاقت مسلط کر دی، کافر ملک کو مسلط کر دیا، یا غیر مسلموں کے تسلط کو بڑھا دیا اور پورے ماحول کو ایک خوفناک ماحول بنا دیا، اب دیکھنا ہے کہ یہاں کون ایمان پر قائم رہتا ہے، کون پھسل جاتا ہے۔ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف میں مبتلا کر کے، اور آزمائش دوسری ہوگی بھوک میں مبتلا کر کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، بھوک میں مبتلا کر کے بھی تمہیں آزمایا جائے گا کہ اگر تمہیں کبھی روزی کی تنگی ہو جائے، رزق کم ہو جائے، تو کیا اس وقت تک تم ایمان میں قائم رہتے ہو یا نہیں؟ اور خوف اور امن، یہ دونوں چیزیں، امن اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت اور خوف بہت بڑی آزمائش۔ اور امن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نعمت قرار دیتے ہوئے 30ویں سپارے میں سورہ قریش میں فرمایا
اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اللہ نے اہل حرم کو، مکہ والوں کو بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن عطا کیا۔ یہاں دونوں چیزوں کا نام لیا، بھوک سے بھی آزمائیں گے اور خوف سے بھی آزمائیں گے۔ اور آپ کے سامنے ہماری روزمرہ زندگی کے حالات موجود ہیں کہ ہم بھوک سے تو بہت جلدی پلٹ جاتے ہیں، ذرا مشکل پیش آئی، مالی تنگی آ گئی، کہیں سرکاروں درباروں پہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کہیں کسی جگہ ٹیلی فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں یہ ہو گیا ہے، کیا کوئی اس کے لیے تعویذ ہے، اس کے لیے کوئی فلاں ہے۔ اللہ رب العزت آزمانا چاہتا ہے کہ میں اگر کبھی اسے بھوکا رکھتا ہوں تو یہ کہیں میرا در چھوڑ کر در در کے دھکے کھانے تو نہیں شروع ہو جاتا۔ اور ہماری حالت ویسی ہی ہے، تھوڑا سا ہم سنبھلتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پاؤں پہ کام رہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ رازق ہے، اور آہستہ آہستہ پھسلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے۔ ہمارے دلوں میں یہ یقین آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب تک ہم کہیں کسی کے پاس نہیں جائیں گے ہمارا انتظام نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت تو ہمیں آزما رہا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اگر رزق کی تنگی میں مبتلا کروں تو یہ کیا کرتا ہے، اور ہم فوراً پھسل جاتے ہیں۔ یہ ہم آزمائش میں اپنی ناکامی سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ ہم اس آزمائش میں بھی پورے نہیں اتر رہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، سروس چھوٹ گئی، اب ظاہر ہے کہ چلتے چلتے کبھی آدمی جاب لیس ہو جاتا ہے، آج جاب لیس ہوا، کل وہاں جاب مل گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جاب چھوٹ گئی، 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے گزر گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی دکانیں کھول رکھی ہیں اس معاملے کی کہ آپ کو کوئی پریشانی ہو تو ہم سے رابطہ کیجیے۔ بندے کو اللہ آزمائے، اللہ کسی پریشانی میں بندے کو مبتلا کر دے تو اس پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہی ہے۔ اگر اسی کے دربار میں جھکے، اسی سے مدد مانگے تو وہ یقیناً مدد کرتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ بڑا عجیب ہے کہ ہم فوری طور پر سب سے پہلے جس گھر کو بھولتے ہیں، جس در کو بھولتے ہیں، وہ اللہ کا در ہوتا ہے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دیں گے، ہمارا کچھ کرو، ہمارے لیے کچھ کرو۔ اور دکاندار اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں، ان کو اپنی فیس چاہیے، اپنا نذرانہ چاہیے، اور وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پہ تیار ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹیلی فون پہ دکانیں چل رہی ہیں، اور آج کل تو ٹیلی فون پہ دکان، آن لائن دکان، فیس بک پر دکان، ای میل پر دکان، واٹس ایپ پر دکان، ٹویٹر پر دکان۔ آج کل تو دکانوں کی اقسام ہی بہت ساری نکل آئی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جو شخص اللہ کے در کو چھوڑ کر در در کے دھکے کھاتا ہے وہ آخر دھکے ہی کھاتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے سکون کے ساتھ یہ زندگی گزارنے نہیں دیتا۔ اور یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پتہ نہیں کہ کیا معیار بنا رکھا ہے۔ اگر کسی کے پاس سمجھیں کہ پیسے بہت ہیں، کسی کے پاس گاڑی بہت بڑی ہے، کسی کا گھر بہت بڑھیا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحیح سکون کی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں سکون ہے۔ اللہ سے تعلق توڑ کر کوئی سکون کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ مثالیں موجود ہیں کہ کروڑ پتی لوگ رات کو سو نہیں سکتے، کروڑ پتی ہے، پیسے کا کوئی شمار نہیں، رات کو نیند نہیں آتی۔ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی آزمائش میں ڈال دیا،
جب تک کوئی ٹیبلٹ نہیں کھائیں گے، کوئی گولی نہیں کھائیں گے، سو نہیں پائیں گے، اس کو سکون کہاں سے نصیب؟ اس کے وہ کروڑوں اس کے کسی کام نہیں آ رہے، بستر پہ پڑا ہے اور پہلو بدلتے بدلتے جب تک اٹھ کے گولی نہیں کھاتا اس کو نیند نہیں آتی۔ غریب آدمی روٹی کھاتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، سو جاتا ہے، پڑھتے ہی سو گیا۔ ایسی مثالیں آپ کے دائیں بائیں بہت موجود ہیں۔ دولت انسان کے لیے سکون کا معیار نہیں، انسان کے لیے سکون کا معیار اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق اور اس کی رضا ہے۔ اگر آدمی اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھے تو سکون ملتا ہے، اور اللہ سے تعلق توڑ دے تو دولت ملے گی، بہت کچھ ملے۔ یورپ میں آج کل آپ سنتے ہوں گے کہ خودکشیاں بہت ہو رہی ہیں۔ دو کام ہو رہے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ دولت تو بہت زیادہ ہے ان کے پاس، اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کی آغوش میں آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ انہیں یہاں سکون نظر آ رہا ہے۔ اپنی دولت، اپنے اہل و عیال کی کوئی پرواہ نہیں، اپنے دین مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے انٹرویو آپ پڑھتے رہتے ہوں گے۔ اور ایک وہ ہیں کہ جو اسلام کے راستے پر تو نہیں چڑھ پاتے لیکن اپنے اس دین اور اس مذہب پر بھی قائم نہیں رہتے، سوئسائڈ کیا، پکے جہنمی ہو گئے۔ کفر کی حالت میں اگر کوئی خودکشی کر کے مر گیا تو ظاہر ہے کہ وہ پکا جہنمی ہے۔ مسلمان خودکشی کرے کبیرہ گناہ ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن کافر خودکشی کر کے مر گیا، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف دے کر، بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال میں نقص پیدا کر۔ بھوک کا اور مال میں نقص کا قریبی تعلق ہے۔ مال میں نقص آئے گا آٹومیٹک بھوک آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہے کہ بظاہر بھوکا نہیں ہوا لیکن پیسہ کم ہونا شروع ہو گیا، بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، اور آدمی جو ہے وہ فوری طور پر اللہ رب العزت کے دربار کو چھوڑ کر ادھر ادھر اپنے ہم منصب لوگوں سے مشورہ کرے، جائز ہے۔ تاجروں سے ملے، تاجروں سے بات چیت کرے کہ بھائی میرا معاملہ اس طرح کا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، مشورہ لینا جائز۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی سے مشورہ کر لے اور اللہ سے استخارہ کر لے وہ کبھی خائب و خاسر اور نا امید نہیں رہے گا۔ مشورہ کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر چاہے کہ میں اللہ کے دربار کو چھوڑ کر کہیں اور سے مدد مانگوں اور مجھے میرے حالات کو وہ پلٹ دے گا، یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مال میں کمی کر کے آزماتا ہے، والانفس، اور جانوں میں کمی کر کے بھی آزماتا ہے۔ اب جانوں میں کمی کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اولاد دی، 2-4 بیٹے دیے، 2-4 بیٹیاں دی، ان سب کا رب وہ ہے، دینے والا وہ ہے، وہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے بہت بڑی نعمت، لیکن اگر وہ اپنے بندے کو آزمانا چاہے، بچہ لے لے، چھین لے، تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ صبر کرتا ہے یا کیا کرتا ہے۔ اولاد اللہ نے دی، اس نے اس میں سے کچھ واپس لے لیا، وہ مالک ہے، لیکن ہمارے یہاں جزا فضا اللہ رب العزت نے اولاد دے کر جب واپس لی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو جنت کی بشارت سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اس کے لیے اللہ رب العزت جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ 2 بچے؟ فرمایا اس کے لیے بھی جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ فرمایا 1 بچہ؟ فرمایا اس کے لیے بھی اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ نے دیا، واپس لیا، واپس لینے کے بدلے میں بہت بڑا انعام اور دے دیا، کہا کہ اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن ہم رو رو کے، پیٹ پیٹ کے، واہ ویلا کر کر کے جب تھک جاتے ہیں تو پھر ہماری باری آتی ہے کہ اب ہم صبر کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ صبر نہیں۔ قرآن کریم میں آگے آ رہا ہے کہ صبر کیا ہے۔ ایک عورت، بڑا مشہور واقعہ ہے، اس کا بیٹا فوت ہو گیا، اپنے بیٹے کی قبر پر بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا کہ خاتون صبر کرو، صبر کرو، اللہ سے اجر کی امید رکھو۔ تو وہ اسی حالت میں کہتی ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں کچھ ہوتا تو پتہ چلتا۔ یہ معروف، ہمارے یہاں بھی یہ معروف ہے کہ کسی کو کیا معلوم ہوتا ہے، جس کے پیٹ میں درد ہوتی ہے اسے ہی پتہ چلتا۔ کسی نے کہا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے جو یہ بات کر رہے تھے؟ کہا میں نہیں جانتا۔ بتایا گیا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بھاگی، معذرت کی، یا رسول اللہ میں پہچان نہیں پائی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب جا کے کہتی ہے کہ میں صبر کروں گی۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر یہ نہیں ہے کہ رو رو کے تھک جاؤ، چیخ چیخ کے تھک جاؤ، واہ ویلا کر کر کے تمہارا گلا بیٹھ جائے اور اس کے بعد کہو کہ اب میں صبر کروں گی۔ جب صدمہ پہنچے اسی وقت صبر کرو، اسی وقت صبر کا دامن ہاتھ میں لے لو۔ یہ ہے صبر۔ اور صبر کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں طریقہ بھی بتا دیا ہے، آگے آ رہا ہے کہ ہم مال دے کر، مال لے کر، اولاد دے کر، اولاد لے کر، والثمرات، اور پھل دے کر اور پھل چھین کر لے کر۔ اللہ رب العزت نے کسی کو فصل دی، کسی کو باغات دیے، فصل میں فصلیں لہلہا رہی ہیں، بہت فرسٹ کلاس نظر آ رہا ہے کہ اس مرتبہ دانے بہت ہوں گے، اچانک ہوا آئی، سب کچھ ختم کر کے چلی گئی۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی بعید تو نہیں ہے نا، لہلاتی فصلوں کو پلک جھپکنے میں وہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ باغ ہیں، کسی بھی پھل کے باغ ہیں، بہترین پھل تیار ہونے کے قریب آ گیا، آندھی آئی، سب تباہی ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم پھل دے کر بھی اور پھل لے کر بھی، پھل میں کمی کر کے بھی تمہیں آزمائیں گے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے نبی صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے۔ اب صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیں، اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب مصیبت پہنچے تو چیخ پکار، چیخ چنگاڑ، شور شرابہ نہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ کلمات جو ہیں انا للہ، یہ کسی بھی مصیبت، چھوٹی بڑی، باغ میں، فصل میں، جانور میں، یا کسی کی وفات پر کبھی بھی یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں یہ بات جو ہے وہ معروف ہو چکی ہے کہ انا للہ کہتے ہی ہمیں فوراً وہ ایک تصور بن جاتا ہے کہ شاید اس کا کوئی مر گیا ہے یا کسی کا کوئی فوت ہو گیا ہے، یہ اس کی خبر دینے والا۔ اللہ رب العزت نے یہ مختلف مصیبتیں بتائی ہیں۔ مصیبتوں میں سے مصیبت کا کہا کہ تمہیں خوف میں مبتلا کریں گے، مصیبت ہے، بھوک میں مبتلا کریں گے، مصیبت ہے، مال کم کریں گے، مصیبت ہے، کسی کی موت واقع کریں گے، مصیبت ہے۔ ان مصیبتوں میں سے کسی بھی قسم کی مصیبت آئے تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضروری نہیں ہے کہ اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے۔ بعض چیزیں ہمارے یہاں بہت غلط طریقے سے مشہور ہو جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ انا للہ ہے۔ اسی طرح ایک کلمہ وصیت ہے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ وصیت صرف وہ ہوتی ہے جو مرنے والا اپنے مرنے سے تھوڑا پہلے لکھ کے دیتا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے اگر کسی کے پاس کوئی مال ہے اس لائق کہ اس میں وصیت کی جا سکے، فرمایا کہ اسے کوئی رات نہیں گزرنی چاہیے کہ وصیت نامہ اس کے پاس لکھا ہوا موجود ہو۔ اب ایک آدمی جوان ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ وصیت لکھتا ہے، تو کیا موت کے قریب کی بات یا موت کے قریب کی بشارت ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کچھ لکھ کے رکھ دو، تمہارے مال کو کیا کرنا ہے۔ اور یہ تو بندوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت جو حی قیوم ہے، جسے موت کبھی آئے گی ہی نہیں، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، وہ کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم۔ قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا اللہ نے کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ لفظ وصیت کا معنی بھی ہمارے یہاں غلط طور پر مشہور ہو چکا، اسی طرح یہ کلمہ انا للہ ہمارے یہاں غلط طور پر مشہور ہو چکا ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی تکلیف پہنچے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں، واہ ویلا نہیں کرتے۔ قالوا انا للہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے، ہمیں بنانے والا، ہمیں دنیا میں بھیجنے والا اللہ ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم پلٹ کر بھی اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں، یہ جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور یہ پلٹ کر اسی کے پاس جانے والا ہے۔ اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ایسے لوگوں پر اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں، اللہ رب العزت کی برکات ہیں۔ اللہ کی رحمتوں، اللہ کے فضل اور اللہ کی برکات کو پانے والے یہ لوگ ہیں کہ کبھی کوئی چھوٹی بڑی مصیبت آ جائے تو یہ واہ ویلا کرنے کی بجائے انا للہ پڑھتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو کہ ہدایت پانے والے ہیں، یعنی یہی لوگ صحیح راہ ہدایت پر ہیں جو واہ ویلا کرنے کی بجائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ اسلام وہ دین ہے کہ اس نے ہمیں ہر موقع کے لیے، خوشی کا موقع ہو اس کے آداب سکھلائے، غمی کا موقع ہے اس کے آداب سکھلائے، مرگ ہو یا شادی بیاہ ہو، ہر کسی کے آداب بتائے ہیں اور ان آداب کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بیماری کو بھی ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے، اور اس میں ہمارے لیے اللہ رب العزت نے آزمائش بنا کر یہ بھی رکھا کہ ہم بیماری سے تمہیں آزمائیں گے، لیکن بیماری میں اگر تم کوئی عمل جو پہلے کرتے رہے ہو نہ کر پاؤ گے، تمہیں ثواب اتنا ہی دیا جائے گا جتنا کہ تندرست ہونے کے زمانے میں ملتا ہے۔ ایک آدمی 5 وقت کا نمازی اور ساتھ ہی تہجد گزار ہے، بیمار ہو گیا، بیماری کے نتیجے میں اب وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ رب العزت جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، نہ اجر و ثواب کے خزانوں میں کمی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عمل وہ بیماری کی حالت سے پہلے کر رہا تھا، بیماری کی وجہ سے وہ عمل چھوٹ گیا، اللہ اسے مسلسل اس کا ثواب دیتا رہا۔ چارپائی پہ پڑا ہوا ہے لیکن تہجد کا ثواب اللہ دے رہا ہے۔ اسی طرح مسافر کے لیے بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے بیمار کو، مسافر کو بہت ساری رعایتیں بھی دے رکھی ہیں۔ سورہ نور میں اللہ نے فرمایا لیس علی الاعمی حرج، نابینا ہے اس کے لیے کوئی حرج نہیں، اور کہاں کے لیے؟ جہاد میں نہیں جا سکتا، کوئی حرج نہیں، فلاں کام کے لیے نابینا نہیں کر سکتا، کوئی حرج نہیں، جو کر سکتا ہے صرف وہ کرے۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اگر کوئی لنگڑا ہے، ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی، ظاہر ہے کہ جہاد اور قتال کے میدان میں اس طرح کے آدمی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اللہ رب العزت نے کسی معاملہ میں بھی اپنے بندوں سے کوئی ایسا کام طلب نہیں کیا جو وہ کر نہ سکتا۔ ولا علی المریض حرج،
بیمار پر بھی کوئی حرج نہیں، نبینے پر، ٹانگوں سے اپاہج ہیں اس پر، اور بیمار ہیں، فرمایا کوئی حرج نہیں، جو کر سکتے ہو کرو، اللہ رب العزت تمہاری نیتوں پر، تمہارے پہلے عمل پر تمہیں اجر عطا کرتا رہے گا۔ اللہ کی رحمتوں کے خزانے بہت بڑے ہیں، اور وہ جہاں بندوں کو آزماتا ہے وہاں بہت زیادہ اجر و ثواب بھی عطا کرتا ہے۔ حتیٰ کہ جو حدیث ہے کہ اگر کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس کے لیے جنت کا ذخیرہ بنا لیتا ہے۔ اور ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں نا، بچے کی اگر وفات ہو جائے تو اے اللہ اس کو اس کے ماں باپ کے لیے اجر بنا دے، اس کو اس کے ماں باپ کے لیے ستر جہنم کے راستے میں پردہ بنا دے، اور اس کو اس کے ماں باپ کے لیے ذخر آخرت کا خزانہ بنا دے، ذخیرہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزمانے پر نعمتوں کا، بشارتوں کا سلسلہ قرآن کریم میں جا بجا بتایا ہے کہ اگر کوئی ان آزمائشوں پہ پورا اترتا ہے تو ہم اسے نوازتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کے نوازنے کا انداز، آزمانے کا انداز، انبیاء کرام کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے اپنے انتہائی، یہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ ہمیں آزماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الافضل ثم الامثل، سب سے زیادہ آزمائش لی گئی انبیاء کرام کی، پھر اس کے بعد والوں کی، پھر اس کے بعد والوں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ واقعہ ذہن میں رکھ کے دیکھیں کتنی آزمائش ہے۔ ولادت ہوئی اس گھر میں جس گھر میں یا جس گھر والے کی بت بنانے کی فیکٹری ہے، آزر بت ساز تھا، ولادت وہاں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نگرانی میں ہدایت میں رکھا، جوان ہوئے، شادی ہوئی، دیر تک بچہ نہیں ہوا، بچہ ہوا فلما بلغ معہ السعی، چلنے کے لائق ہوا تو کہا کہ اس بچے کی قربانی دے دیں۔ اس سے بھی پہلے بچہ دیا تو کہا کہ بچے کو اور اس کی ماں کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کر، فلسطین سے لے کر چلے حضرت ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام، مکہ مکرمہ جہاں آج بیت اللہ ہے اس جگہ چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک ہی بچہ ہو اکلوتا، اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ اس انداز سے قربانی مانگ لے کہ اس کو چھوڑ دو، کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے، کیا ملنا ہے، کیسے واپسی ہوگی، چھوڑ دو کا حکم دیا، چھوڑا اور چل گیا۔ کتنی کڑی آزمائش۔ حضرت حاجرہ کے وہ کلمات بڑے ایمان افروز ہیں۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جانے لگے تو کہا ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ ہر طرف پہاڑ ہیں، ہر طرف کوئی چیز کھانے والی نہیں، کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی، کوئی بنی بشر نظر نہیں آتا، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ نہیں بولے، جواب نہیں دیا، اور بڑھ گئے، پھر آواز دی ابراہیم کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ نہیں بولے، کیا بتاتے؟ اللہ کا حکم ہے بس۔ بالآخر خاتون نے خود کہا کہ کیا تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ دو؟ تب کہا ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اذن لن یضیعنا اللہ، ابراہیم جاؤ، اگر اللہ کا حکم ہے کہ تم ہمیں یہاں چھوڑ دو تو اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے۔ اور اللہ رب العزت نے ضائع کیا کرنا تھا؟ نعمتوں سے نوازا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو ان مختلف آزمائشوں سے گزار کر اللہ رب العزت نے اتنا بڑا امام بنا دیا، فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں تمام لوگوں کا امام بناتے ہیں۔ عیسائی بھی ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں ابراہیم علیہ السلام کا احترام موجود ہے۔ اللہ نے آزمایا، آزمائش کے بدلے میں اتنا نوازا کہ پوری بنی نوع انسان کا امام بنا۔ آج بھی اگر اللہ کسی کو آزماتا ہے کسی بھی انداز سے، جو مختلف انداز ذکر کیے گئے ہیں، تو اللہ رب العزت یقیناً اس کے بدلے میں بندے کو نوازتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صبر کر کے
ہمت کر کے اس آزمائش میں پورے اتریں، واہ ویلا نہ مچائیں، ادھر ادھر مختلف دکانیں جو لوگوں نے شرک کے اڈے کھول رکھے ہیں ان سے بچ کے رہیں، اللہ کی توحید پہ قائم رکھیں، اس کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، انشاءاللہ ہمارا ثواب بھی عند اللہ محفوظ ہوگا اور یقیناً اللہ ہمیں بھی نوازے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جبیل میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد 3:30 بجے ایک کورس شروع ہوگا، اور ہندوستان کے بلکہ معروف عالمی خطیب اور واعظ اور لیکچرار شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ وہ آئے ہوئے ہیں، آج بھی اور کل بھی 2 دن 3:30 بجے سے لے کے تقریباً 9:45 بجے تک یا 10 بجے رات تک یہ کورس چلے گا۔ جو لوگ شرکت کرنا چاہیں وہ وہاں تشریف لے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ کیا خواتین کو سلام کر کے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے، اور کیا محرم یا غیر محرم کو خلوت میں سلام کر کے ہاتھ ملایا جا سکتا ہے؟ غیر محرم کو تو نہ خلوت میں نہ جلوت میں، غیر محرم کو ہاتھ ملانا نہ خلوت میں اکیلے میں نہ جلوت میں نہ لوگوں کے ساتھ، اس کے ماں باپ بھی ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ کسی کے سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ غیر محرم کو کہیں ہاتھ کے ساتھ ہاتھ لگائے۔ سر میں لوہے کی سوئی چبھو دی جائے، یہ بہتر ہے اس سے کہ اسے کسی غیر محرم کے ہاتھ سے ہاتھ لگانا پڑے۔ کہاں مسافہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب بیعت لی تو اس وقت بھی عورتوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا، مردوں سے ہاتھ ملایا، عورتوں سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اور ہمارے یہاں یہ آج کل عام سی بات ہوتی جا رہی ہے، لڑکیاں لڑکوں کو محرم ہے غیر محرم ہے، یار کا لفظ بہت استعمال کر رہی ہیں۔ نہیں یار، چھوڑو یار، کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ بھی نہیں، ایسے ہی جان پہچان ہے، جو کہ انتہائی گھٹیا قسم کا لفظ ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج تک یہ لفظ یارانہ انتہائی گھٹیا معنوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ دوستانہ اور بات ہے، لیکن یارانہ اور خفیہ یارانے تو پھر اور بھی زیادہ بدترین قسم کی چیزیں ہیں۔ تو ہمارے یہاں آج کل کچھ چیزیں نئی بڑھتی جا رہی ہیں، یار، لڑکی لڑکے کو یار، لڑکا لڑکی کو یار، محرم کو یار، غیر محرم کو یار، ماں کو بھی یار۔ اب دوسرے تو کوئی گوارا کر لے، ماں کو بھی یار بنا لیتے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جہاں تک سلام کا تعلق ہے، اہل علم نے لکھا ہے کہ غیر محرم عورت کو سلام کرتے ہوئے بھی پہلے تھوڑا سا غور کر لو کہ کہیں فتنے کا خطرہ تو نہیں، تمہارے سلام کرنے سے وہ جوتا اتار لے، ایسا سلام کرنے سے بہتر ہے کہ بچ کے رہو۔ تمہارے سلام کرنے سے کسی ایسی جگہ میں تم ہو اور تم سلام کرتے ہو، کہیں شیطان تمہیں اس سلام کے نتیجے میں قریب نہ کر دے، ایسے سلام سے بچ کے رہو۔ اگر سلام کرنے میں فتنہ ہے تو نہ کرو، اور خاص طور پر، اور وہ بھی غیر محرم ہوتا۔ اور اگر فتنہ نہیں ہے، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، آپ پاس سے گزرنے لگے ہیں، السلام علیکم، مردوں کی نیت کر کے سلام کہہ لیں، کوئی بات نہیں، کہیں فتنے کا کوئی خطرہ نہیں، صرف عورت ہے یا عورتیں ہیں، سلام کر لیں، چچی ہے، مامی ہے، غیر محرم تو ہے نا وہ ساری، لیکن ہاتھ ملائیں غیر محرم سے وہ جائز نہیں ہے۔ کسی بھی حالت میں عورت کے ساتھ ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے۔ محرم اور غیر محرم کا فرق یقیناً ہے۔ اب ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہاتھ ملائیں، کوئی عرض نہیں، لیکن غیر محرم ہو، وہ غیر محرم رشتہ بھابھی کا ہو، دیور کا ہو، جیٹھ کا ہو، فلاں کا ہو، اور خاص طور پر جو آج کل ہمارا یہ کزن کا رشتہ نکلا ہے نا، ساری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کزن ہوتے ہیں۔ جسے کوئی رشتہ نہ ملے وہ فیملی ممبر ہو گیا، کزن ہو گیا، وہ کہیں کا بھی نہیں ہے، بس چونکہ ہمارے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ فیملی ہے۔ اس قسم کے رشتے بنا کے ہم نے اسلام کے آداب کی توہین کی ہے، اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے روز روز۔
فحاشی بڑھتی جا رہی ہے، برائی کا زور ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اسلام کے آداب جو ہیں ان کا خیال رکھیں اور مسافے کی جو حد ہے اس میں رہیں۔ محرم سے مسافہ کر سکتے ہیں، غیر محرم سے نہیں۔ اور اسلام جو ہے وہ بھی کوشش کریں کہ ایسی جگہ پہ ایسی خاتون کو سلام کریں جس سے کسی طرح کے فتنے کا خطرہ نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نیکی لیتے لیتے کچھ اور معاملہ جو ہے وہ خراب کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق دے۔